یوتھ میں بھی ہارٹ اٹیک کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اسموکنگ کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ ان امپلائمنٹ بھی ایک ریزن ہے۔ اسٹریس کہتے ہیں، اسٹریسفل لائف۔ بچپنی سے جو ہے ان کے کولیسٹرول کو چیک کیا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہنا دیدار۔ نوجوانوں میں ہارٹ ایشوز کا سامنے آنا پہلے تو امیجن کرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن آج کل جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ میں بھی ہارٹ اٹیک کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے اور صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر جاوید اکبر سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا ریزن ہے، کیوں یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ینگسٹرز میں؟ جہاں تک کوئی ایک پرٹیکولر وجہ، جیسے کوئی اگزامپل آپ دیں کہ ٹیوبرکلوسس کے وائرس یا بیکٹیریا سے ٹی بی ہو گئی، اس طرح سے کارڈک اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی کوئی ایک وجہ کلیئر کٹ نہیں ہے۔ 70s میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں پہلی مرتبہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے چند رسک فیکٹرز۔ تو ان رسک فیکٹرز میں سب سے پہلے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اسموکنگ، ڈسلیپیڈیمیا، کولیسٹرول بڑھ جائے اور فیملی ہسٹری، یہ 4-5 رسک فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے۔ اگر کسی بھی پیشنٹ میں ایک سے زیادہ، 2 سے 3، تو یہ ملٹیپلیکیشن ہوتی جاتی ہے اور اتنا زیادہ سیویئر پرابلم ہونے کے چانسز ہیں۔ ہمارے ینگسٹرس میں اسموکنگ کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور ایک تو اسموکنگ ہے، دوسرا ٹوبیکو ان اینی فارم، گٹکا آپ کو پتہ ہے کتنا چل رہا ہے، پان، یہ چیزیں، اور ینگ ایج میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جنک فوڈ ہیں، یا آپ گھر میں دیکھتے ہیں جو ینگسٹرس ہیں وہ روز رات میں کچھ نہ کچھ ہوم ڈیلیوریز اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہی کہ ہم نے ورک آؤٹ چھوڑ دیا ہے۔ بچوں میں یا نوجوانوں میں کیوں ہائپر ٹینشن کا سامنا ہے؟ جیسے جیسے آپ اوور ویٹ ہوتے جاتے ہیں تو ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، سلیپ ایپنیا، باقی پرابلم ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی لیڈ کرتے ہیں ہائپر ٹینشن کو، اور ہائپر ٹینشن کو ہم خاموش قاتل کہتے ہیں، سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز وہ بھی الٹیمیٹلی کارڈک پرابلمس کو کرتی ہے، اور جو ایون لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ الیکٹرانک جو ہے سگریٹ یہ ٹھیک ہے، اس میں تو کچھ مسئلہ نہیں، لیکن دیٹ از آلسو ایکولی ڈینجرس۔ آج کل جو لڑکے ہیں خاص طور پر ان پہ پریشر ہے، پڑھائی کا پریشر ہے یا جاب نہ ملنے کا، بے روزگاری ہے، تو آئی گیس یہ بھی ایک ریزن ہے۔ بالکل، نہ صرف ہائپر ٹینشن بلکہ کارڈک ڈیزیز، اس میں ہم اسٹریس کہتے ہیں، اسٹریسفل لائف۔ اور ایک بات کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو آج کل بہت عام ہے، وہ شیشہ۔ بالکل، شیشہ تو ایک فیشن بن چکا ہے، اور جو ینگسٹرز ہیں، فیمیل ہو میلز ہو، لڑکیاں لڑکے، سب ہی ایک فیشن فینٹیسی بنا چکے ہیں، اور شیشے کو اس طرح انجوائے کرتے ہیں کہ اس سے کوئی ہیلتھ ہیزرڈز ہی نہیں ہیں۔ وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اٹس ویری ڈینجرس۔ ینگسٹرز کو اپنی لائف سٹائل میں ایسی کیا چینجز لانی چاہیے کہ وہ امراض قلب سے محفوظ رہیں؟ ٹوبیکو یوز ان اینی فارم، اس کو تو بند ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے، اس کو بین ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ نے کافی ایفرٹس لیے، لیکن بالکل ہی اس کو ختم ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں اپنی ایٹنگ ہیبٹس تبدیل کرنی پڑے گی۔ سوڈیم کا انٹیک، اور جو یہ ری سائیکلڈ آئل جو یوز کرتے ہیں، جو ڈفرینٹ برانڈس یوز کرتے ہیں جنک فوڈس میں، یہ بہت خطرناک ہے۔ ویجیٹیبل آئل کو بھی آپ ری یوز کریں گے تو وہ ڈینجرس بن جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا، فزیکل ایکٹیویٹی، مطلب لائف کو آسان کریں، فروٹس ویجیٹیبلس کھائیں اور پیدل چلیں جو ٹانگیں اللہ نے دی ہیں، یا سائیکلنگ وغیرہ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ NICVD میں پروفیسر جاوید اکبر سیال سے اس موضوع پر گفتگو کے بعد ہم پہنچے انڈس اسپتال، جہاں امریکہ سے آئے معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر طارق شہاب موجود تھے۔ ڈاکٹر طارق شہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ہارٹ ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو ینگسٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر طارق، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، چلیں ہم پاکستان کی صورتحال کی بات کریں، اٹس انکریزنگ بائی دا ٹائم، لیکن انٹرنیشنلی کیا ایشوز چل رہے ہیں ہارٹ ایشوز ینگسٹرز کو لے کر؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ اب اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ بچپنی سے جو ہے ان کے کولیسٹرول کو چیک کیا جائے اور اس کو موڈیفائی کیا جائے اگر انکریز کولیسٹرول ہے۔ جیسے یہ جوس ہے، اس میں 100% جو ہے وہ شوگر ہوتا ہے، جو جوس آپ کو بازار سے ملتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پہ جو ہے فریش جوس نکالیں تو دیٹ از بیٹر۔ ویسے کیا ریشیو سامنے آ رہا ہے ینگسٹرز میں ہارٹ ایشوز کو لے کر؟ کیا الارمنگ سچویشن پہ ہیں، یا اب بھی ٹائم ہے کہ اگر ہم لائف سٹائل کو چینج کریں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے، کنٹرول ہو سکتا ہے؟ بالکل، جو ہے وہ سچویشن تو بہت علامی ہے، میں نے بتایا ایون ویسٹرن کنٹریز کے اندر اور یہاں پہ بھی
کہ بہت سارے ٹین ایجرس کو آپ دیکھیں گے کہ اوور ویٹ ہیں اور اوبیس ہیں. تو اس چیز کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ دیٹ از ارجنٹ نیسیسٹی, اور اسی وقت سے شروع کرنا چاہیے. اور اگر آپ اپنی ڈائٹ کو موڈیفائی کر لیں اور ویٹ کو کنٹرول کر لیں اور ایکسرسائز کریں ریگولر بیسس پہ, دین یو کین مینیج دس اسٹف. اچھا سر, ہم نے ایک اور کارڈیولوجسٹ سے بات کی ہے, اب ہمیں موقع ملا آپ سے بھی بات کرنے کا. اکثر آج کل جو ینگسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے چیسٹ پین ہو رہا ہے, میں سو نہیں پا رہا, لیفٹ پہ نہیں سو پاتا ہوں, کہیں مجھے ہارٹ ایشو نہ ہو. ایک وہم بھی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. تو کیا سائنز ہوتے ہیں ویسے کہ آپ کو ہارٹ ایشوز ہو سکتے ہیں؟ مسل پین بھی ہو سکتا ہے, آپ کو کسی اور وجہ سے بھی درد ہو سکتی ہے. تو اگر کسی کو جو ہے وہ کوئی سمٹمز ہے تو آبویسلی اٹ از بیٹر کہ وہ کسی فزیشین سے یا کارڈیولوجسٹ سے جا کے چیک اپ کرا لیں. تو اس میں کچھ بیسک ٹیسٹ ہیں, EKG ٹیسٹ ہے, اسٹریس ٹیسٹ ہے, دیٹ وی کین ڈو, اور اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہر پین کو یا ہر اس کو جو آپ سمجھے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہی کا پین ہے اور آپ رات کے وقت یا دن کے وقت جو ہے ہاسپٹل دوڑیں, لیکن آپ چیک اپ ضرور کروا لیں.